الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. حضرات، میں اس مذکور بہار میں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات ہمارے باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور جو بھی بات کہی جائے اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، جب اسلام فولاد کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کر دیا. تو باطل پرستوں میں خلبلی مچ گئی. سارے قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے. راستے پہ کانٹے بچھا کر، پتھروں سے تڑا کر، تپتی ہوئی زمین میں سلا کر، آگ کے انگاروں پہ لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پہ چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی دبانے کی کوشش کریں. مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتی جا رہی تھی. حضرات، سن 7 نبی محرم کا مہینہ تھا کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی. ابو جہل نے پورے قوم کو للکارا، ایک غیور عربو جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے ہیں، وہ آج ہمارے دین و عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا. جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے ان کے ماننے والے کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے خداوندوں کی توہین کیا جا رہا ہے، ان کو جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے. اس لیے اے عرب کے بہادروں، اب پورے طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دین دور نہیں ہے کہ مکہ سے ذلیل وخوار ہو کر نکلنا. ابو جہل کی تقریر نے پورے قوم کو گرما دیا. طرح طرح کی تدبیریں پیش کی. کئی دیر کے بعد ایک ہولناک تدبیریں پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے. ان سے لین و دین، خرید و فروخت، سلام و کلام بالکل بند کر دیا جائے. چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکا دیا گیا. یہ پورے قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کا اختیار نہ تھا، کسی کا مجال نہ تھی. مسلمانوں کو سبھی ابو طالب میں بند کر دیا گیا. راستے پہ پہرے بٹھا دیے گئے. مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھی. کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے. درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر اپنے دین کاٹنے لگے. صرف ایک دن کے لیے پابندیاں ایام حج میں ہٹا لی گئی. مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئی اور قدم لڑکھڑائے. حضرات گرامی، قربان جاؤں مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں. مسلمانوں کو خاصہ حالت دیکھ کر کفار کہا لگا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کے دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم ابھی بھی محمد کے ساتھ چھوڑ دو، محمد کے ساتھ چھوڑ دو، تم پر سے یہ سارے پابندیاں ہٹا دیں گے. قربان جاؤ مسلمانوں پر. پر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لے، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں. لہٰذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پہ سو سکتے ہیں، بھوک سے طرف طرف کا دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے. اس ابتدا و آزمائش کے بعد پوری سال مکمل ہونے والے ہیں. خوراکیں ختم ہو گئے، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے. عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان بھوک سے چکرانے لگے. پھول جیسا بچہ ماں کی گود میں تڑپنے لگے. اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ اپنی لاچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے کہ ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، ورنہ اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر مجھے مار دوں. ذرا سوچو تو صحیح، جو ماں 9 ماہ تک اپنی پیٹ میں رکھتی ہے، 2.5 سال تک دودھ پلاتی ہے، جب یہ بچے کی آواز سنتی ہے تو ماں کا سخت بندھن ٹوٹ جاتا ہے. اگر بچے کی بخار آ جاتا تو نہ جانے ماں کن کن ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے، کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، رات بھر نیند قربان کر دیتی ہے. جب یہ بچے کی آواز سنتی ہے تو ماں کا سخت بندھن ٹوٹ جاتا ہے. وہ بےہاشتہ اپنا سر زمین پہ پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے. لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور یہ کہتی رہتی ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے لخت جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں.
جی ساتھیوں ذرا سوچو تو صحیح کیسی سنگین گھڑی تھی، کیسا بھیانک منظر تھا، مگر رسولوں کی باتوں سے منہ نہ مارا، مگر رسولوں کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو رسولوں کی غلامی کا دعویٰ کر رہے ہیں، آج ہم بھی تو مسلمان ہیں۔ تو سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، تو واقعی ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ و باطل پورے بیکار ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکے تو کچے ہیں نمازی۔ بھلا بتلائیے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کتنے مصیبت عالم برداشت کیے، اور ان سنگین گھڑیوں کو کیوں نہ کر کے برداشت کرتے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ بے بس تھے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرشوں و فرشوں کے، روح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، حور و ملک کے، خوش کر کے رسول ہادی بن، اور جو رسول ہادی بن کر آتا ہے اللہ اسے پورے قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے قوت و طاقت تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ کرتے تو مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، مکے والوں پہ پتھریں برس جاتے۔ بہر کعب عقیل اور ان کے والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کا چچا ہے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں، بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے باہر نکل جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال کے بعد آج وہ دین و دنیا سلامت لے کر اس گھاٹی سے باہر آئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب مسلمان اس دین و دنیا 3 سال کے بعد آج وہ دین و دنیا سلامت لے کر اس گھاٹی سے باہر آئے، میرے دوستو ذرا سوچو تو صحیح یہ دین ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ آج ہم نمازوں کے لیے دعوت کیا جا رہا ہے، آج نمازوں کے لیے بلایا جا رہا ہے، نمازوں کے لیے کہا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں آج ہمارے پاس ٹائم نہیں، آج ہمارے پاس وقت نہیں، آج ہم بیمار ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے تو گھومنے پھرنے کے لیے وقت رہتے ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے تو چوک چوراہوں پر بیٹھ کر بات کرنے کے لیے وقت رہتے ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے تو آج ہمارے پاس وقت ہے تو کھیت کھلیانوں میں جانے کے لیے وقت رہتا ہے۔ افسوس نہ افسوس، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے وقت ہے۔ اس چند باتوں پہ اپنی تقریر کے شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پر نماز پن جگانا نہ کر کوئی بہانہ، پر نماز پن جگانا نہ کر کوئی بہانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ، اس میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ ان چند باتوں پہ اپنا تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔